بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز اور مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، معاشی صورتحال اس قدر گمبھیر ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر آج بھرپور انداز میں ایشو اٹھا۔ اپوزیشن لیڈر جناب شہباز شریف صاحب نے دھواں دار تقریر کی اس ایشو کے حوالے سے، اور جو حکومت بل لانا چاہ رہی ہے، جو بل پیش ہوا ہے، اس حوالے سے ان کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا۔ اسد عمر صاحب نے دو ٹوک جواب بھی دیا۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ آخر اس مسئلے کا حل کیا ہے، اور کیا حکومت اس قانون سازی میں آسانی سے کامیاب ہو جائے گی یا اپوزیشن کی جانب سے پیش کردہ جو تجاویز ہیں اس کو قبول کرے گی۔ یہ ہے آج کا موضوع۔ ساتھ ایک بہت بڑی خبر جو ہے وہ بھارت سے ہے کہ جہاں بھارت کی فوج کے اندر ایک انریسٹ پیدا ہو رہا ہے، اور ایک بھارت کے سابق نیول چیف نے ایک انٹرویو دیا ہے، اور ایسے انکشافات سے بھرپور انٹرویو ہے کہ بھارتی فوج کو جینوسائیڈز کے لیے کہا جا رہا ہے مسلمانوں کی۔ اس حوالے سے دستخطی مہم چلی ہے اور صدر بھارت کو ایک خط لکھا گیا ہے، اس کی تفصیلات سے آپ کو ہم آگاہ کریں گے۔ ساتھ ہی ذکر کریں گے قازقستان کی صورتحال اور کچھ ذکر ہوگا افغانستان کا۔ لیکن بڑھتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی جانب اور گفتگو سنتے ہیں کہ پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کے بعد اور اس کے بعد پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب نے کیا بات کی اکانومی کے حوالے سے، اور پھر اس کے اوپر بات آگے بڑھاتے ہیں۔ سنائیں ذرا۔ پاکستان مہنگائی کے لحاظ سے دنیا میں تیسرے نمبر پر آ چکا ہے۔ پاکستان کی جو معیشت جو ہے وہ دم توڑ رہی ہے۔ بیکری، اس کے اوپر ٹیکس لگ گیا، انڈوں کے اوپر ٹیکس لگ گیا، لال مرچوں کے اوپر ٹیکس لگ گیا، کھیرخوار بچوں کا جو دودھ ہوتا ہے، ملک پاؤڈر، اس کو بھی انہوں نے بخشا، اس کے اوپر ٹیکس لگ گیا۔ وزیر اعظم کو تکڑا کریں کہ وہ گھٹنے ٹیک رہے ہیں IMF کے آگے، قوم کے مفاد کے لیے کھڑے ہوں تو ہم ان کے ساتھ ہیں۔ ہم تمام اختلافات بھلا کر اس بل میں ہم ووٹ دیں گے اگر یہ امینڈمنٹ واپس وڈرا کریں۔ اس طرح یہ بل لے کے آئے اور اس کو بلڈوز انہوں نے کیا تو ہم اس ایوان میں بھی اس کی بھرپور مزاحمت کریں گے، اور سڑکوں پہ بھی کریں گے اور باہر بھی کریں گے۔ پاکستان کی جو معیشت ہے، پاکستان کی جو سیکیورٹی ہے، یہ سیکیورٹی رسک بن چکے ہیں۔ جب شفاف الیکشن ہوں گے تو پھر پاکستان کے کروڑوں عوام وہ ان کو عبرتناک سبق سکھائیں گے۔ جناب اسپیکر، تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے، اور نہیں یہ شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار بنفلے کو جیب گلو کر۔ جی، اور یہ سب جو سوال جو پہلا ذہن میں آتا ہے کہ جو شہباز شریف نے کہا کہ جی اکانومی کی صورتحال اتنی خراب ہو گئی کہ سیکورٹی رسک بن چکے ہیں، اور ہمارے جو اس سے پہلے اپوزیشن والے کہتے رہے کہ ایٹمی پروگرام کو بھی خطرہ لاحق ہے۔ واحد علاج انہوں نے بتایا کہ جی الیکشن ہو، فری اینڈ فیئر ہو، اور اس کے بعد جو حکومت آئے، جو بھی حکومت آتی ہے اب اس سٹیج کے اوپر، سال بعد آ جائے، 6 مہینے بعد آ جائے، جس سطح پر ہماری معیشت جا چکی ہے، کتنا عرصہ لگے گا اس کو اوپر اٹھانے میں، اور کوئی بھی حکومت انہی کی آ جاتی ہے، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن جاتے ہیں، کیا کوئی معجزہ دکھا سکتے ہیں؟ قطر نہیں ہوگا کیا؟ دیکھیں، میں یہ جو شعر انہوں نے پڑھے ہیں نا، نہیں یہ شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستے گلو کر لے، زیب گلو کر لے، کوئی دستار میں رکھ لے، کوئی زیب گلو کر لے، شعروں کی بات نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے، عمران خان نے اس نے وعدہ کیا تھا میں گن صاف کروں گا، نہیں ہوا۔ گن صاف نہیں کیا۔ گن ڈالا کس نے تھا؟ ارے یہ تو طے کر لو نا، گن ڈالا کس نے تھا؟ 3 سال میں ایک آدمی ناکام ہو گیا، آج مان لیتے ہیں کہ عمران خان گند صاف کرنے میں ناکام ہو گیا۔ 3 سال میں گند کس نے ڈالا اس ملک کے اندر؟ 116 ارب ڈالر جو ہے وہ کون اس ملک کے بڑھا گیا؟ 204۔ آپ کے پاس سجیشن کیا؟ پہلی بات یہ ہے کہ کسی کے پاس کوئی سنڈ کی گٹھی نہیں ہے، کوئی الادین کا چراغ نہیں ہے کہ پاکستان کے 116 ارب ڈالر جو ہے وہ ایک دن کے اندر قرضہ نہیں لگائیں تو کیا کریں گے؟ بھیک مانگے؟ IMF کی روتے ہیں۔ کون ہے جو IMF میں نہیں گیا؟ کون ہے جو ورلڈ بینک کے سامنے نہیں گیا؟ کون ہے کہ جس نے جا کے کشکول نہیں پڑا؟ سب نے، خواہ وہ فوجی ہو، خواہ وہ یہ ہو۔ مسئلہ سر یہ ہے کہ اس ملک کو یار بیوقوف نہ بناؤ، یہ ہم بہت سیریس جگہ پہ کھڑے ہوئے۔ آپ اس وقت بات کر رہے ہیں کہ ایٹمی پروگرام آپ دے دیں گے۔ اب ایٹمی پروگرام کسی کے باپ کی ضرورت نہیں ہے ایٹمی پروگرام کو دے دیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ایٹمی پروگرام چلا سکتے ہیں، دے کو نہیں سکتا، اور اس تھریٹ کو یوز کو نہیں کرنے دیتا کہ ہمارے پاس ایٹمی پروگرام ہے، ہمارے ساتھ ڈیل کرو۔ پھر 3-4 عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی پاکستان کو اپنی اسٹریٹجک پوزیشن کو اس وقت ایکسپلائٹ کرنا چاہیے۔ آپ کی اسٹریٹجک پوزیشن یہ ہے کہ گزشتہ 40 سال میں پریس دیکھ رہا، 40 سال میں کبھی بھی، یعنی آفٹر رشیا کے جانے کے بعد کبھی بھی امریکہ نے اتنا پازیٹیو لا پاکستان کے حق میں پاس نہیں کیا کہ نام تک غائب کر دیا، اسٹرائک آف کر دیا۔ کیوں؟ آپ کے ساتھ تعلقات بنانا چاہتے ہیں، آپ کے ساتھ یہاں رہنا چاہتے ہیں۔
پھر اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ چائنا کا مفاد آپ کے ساتھ وابستہ ہے. ابھی آخر اس میں بات جب ہم قزاقستان میں بات کریں گے ہم بتائیں گے کہ پاکستان چائنا کا گھیرا کیسے تنگ ہو رہا ہے, وہاں کیسے تنگ ہو رہا ہے, آپ کی حیثیت کیا ہے اس وقت میں نہیں. آپ یہاں کھڑے ہو کے الیکشن کروانے جا رہے ہیں. پاکستان الیکشن, پاکستان تو یہاں پر اس وقت ایک طرح کی کسے کہتے ہیں چھوٹی سی جلسے کا مکمل نہیں ہو سکتا, اتنی ہماری فرجائل پوزیشن ہے. یہ جو 400 ارب کے ٹیکس لگے ہیں, آپ مجھے عثمان صاحب بتائیں, اس موبائل پہ ٹیکس لگا, اب ایک آدمی موبائل باہر سے نہ منگوانا شروع تو آپ ٹیکس اکٹھا کر لیں گے. بچوں کا دودھ مہنگا ہو گیا, اگر وہ بچوں کا دودھ جو ہے وہ کم آنا شروع ہو جائے تو کیا آپ ٹیکس, امپورٹس پہ ٹیکس لگا ہے نا سارے کا سارا, امپورٹس بند ہو گئی تو آپ 400 ارب نہیں کریں گے تو آپ اسٹیٹ بینک سے پیسے نہیں لے سکتے. وہ کہتے ہیں جی پہلے ہمارے پیسے دو, اب وہ پہلے آپ کے پیسے دیں گے تو آپ کیا کریں گے, آپ نوٹ چھاپنے کو نہیں کہہ سکتے. اس طرح پاکستان کو سکویز کر دیا گیا ہے کہ آپ عام جسے کہتے ہیں انفلیشن نہیں بڑھا سکتے. یہ ہے. اب اس معاملے کے اندر میں آج بھی پڑھ رہا تھا CIA جو 5 مختلف طریقوں سے کسی ملک کو تباہ کرتی ہے وہ کیسے ہوتے ہیں. اسے کہتے ہیں سب سے پہلا جو کام وہ کرتے ہیں فنڈنگ دا اپوزیشن. یہ بھٹو نے الزام لگایا تھا, مجھے پتا ہے پیسے کہاں سے آئے, اگرچہ کہ ہم اس تحریک میں تھے لیکن اب پیپرز پڑھتے ہیں. مصفا تحریک کے بارے میں الزام لگایا تھا انہوں نے, بھٹو نے لگایا. آج جب پیپرز نکلتے ہیں نا تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پہلا فنڈ کیا گیا تھا ویتنام کے اندر 1963 اور اس کے بعد گویٹمالا میں کیا گیا تھا. پھر پیپرز میں نظام مصفا کے پیپر جو ہیں وہ فنڈنگ دی اپوزیشن, تاکہ اس کا ثبوت موجود ہے. پبلک اپرائزنگ تحریک نظام مصطفیٰ کی فنڈنگ کو جو پیپرز نکالے جا رہے ہیں, امریکہ نے فنڈ کیے, بہت بڑی خبر, بہت بڑی خبر. پیپرز پرائز نکل رہے ہیں اس کے اندر سے. اچھا, ایک ویتنام ہے, گویٹمالا ہے, پاکستان کی فنڈنگ اس کے اندر ہوئی ہے. ٹھیک ہے. سیکنڈ وہ کہتے ہیں کہ ہم کرتے ہیں پھر اسیسینیشن. اس میں کانگو کی اس کا مثال دیتے ہیں کہ کانگو کی انہوں نے وزیر کو مروا دو, بھٹو کو اور طریقے سے اسیسینیٹ کر دو, اس کو عدنان مندریس کو مروا دو. یہ اس طرح کے اسیسینیشن تاکہ کیوس پیدا ہو, تبھی تباہی بربادی ہو. پھر اس طرح کے ڈسٹرائنگ دی اکانومی, اس کو کہتے ہیں اکنامک اسیسینیشن. پاکستان اس تیسرے فیز سے گزر رہا ہے. پاکستان بھی گزر رہا ہے اور ترکی بھی گزر رہا ہے. ترکی نے تو کسی حد تک سنبھال لیا, بہت سنبھال لیا. میں تو حیران ہو گیا. آپ حیران ہو گئے عثمان صاحب کہ 15-16 روپے پہ وہ لیرا آ چکا ہوا, 15-16 آج کل 13 روپے آ گئے, 13-12 ڈالر 8.5 روپے پہ آ گیا. اب نہیں دیکھیں نا اسٹیبلائز ہے. مطلب میں پیسے جو تھے $100 میں نے کیے تھے, سارا کچھ کرا کے خرچ نہیں ہوا تھا. یہ ہوتی ہے نا اسٹیبلٹی, اکانومی پتہ چلتی ہے نا. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میڈیا ٹیک اوور. اس کے اوپر پھر انہوں نے کہا ہے اٹلی میں کیسے ہم نے میڈیا کو فنڈ دیے. $50 بلین تو پاکستان کے لیے اس نے رکھا تھا بش ایڈمنسٹریشن نے. $50 بلین سر, چھوٹی اماؤنٹ نہیں ہوتی. ملین ہوگا سر, 50 بلین اوور آل پاکستان کے لیے اس کے اندر کچھ تھا. اس وال کے اندر 50 بلین کچھ بھی نہیں ہے, جہاں 3000 ارب ڈالر خرچ ہو رہے ہیں مطلب کچھ بھی نہیں. اس کے بعد ہوتا ہے کریٹنگ کیوس. مصدق کے بارے میں پاکستان کو اب اس سطح پہ وہ لے آئے ہیں, خواہ وہ عمران خان کے تھرو آیا ہے, خواہ وہ نواز شریف کے تھرو آیا, خواہ وہ زرداری کے تھرو آیا, اور خواہ وہ مشرف کے تھرو آیا, کہ پاکستان از ان اے اسٹیٹ آف کیوس. آپ کو آپ کے ہاتھ پاؤں پھولے, میں فنانس والوں سے بات کرتا ہوں, ان کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں. آپ کچھ عرصے کے بعد آپ نوٹ چھاپ تو لیں گے, ٹھیک ہے, لیکن کیسے چھاپیں گے؟ اسٹیٹ بینک کو تو تالا لگا. آج جو اپوزیشن نے کہا ہے, شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ جس اسٹیٹ بینک کو جو ہے وہ پارلیمنٹ کے سامنے کم از کم جواب دے تو کرو. اتنی پارلیمنٹ کے سامنے تو آج بھی جواب دے, کس نے کہا کہ نہیں ہے, کچھ بلائیں نا. کوئی اسٹیٹ بینک از آر بینک. فنانس سیکٹری جواب دے, اس کے سامنے جواب دیتا ہے. فنانس سیکٹری کا پیسہ بینک ہی, اسٹیٹ بینک از اے بینک. میرا پیسہ اگر UBL کے اندر ہو, میجر شیئر میرا ہو, 90% شیئر میرا, میں کہتے UBL کو یا HBL کو نہیں بلاؤں گا. پاکستان کی اس کے مدد, پاکستان کے 90% فنانس کے تو پتہ نہیں کتنے اس کے اکاؤنٹس اندر پڑے ہوتے ہیں. ایک تو پبلک کا شیئر ہوتا ہے نا, پبلک منی وہاں ہوتی ہے. ایک گورنمنٹ کا شیئر ہوتا ہے, وہ بھی چھوٹا نہیں ہوتا. گورنمنٹ کو جب یہ کس نے کہا کہ جواب دے, بلائیں اس کو. نہیں بلاتے تو پھر دیکھی جائے گی. اگر پاکستان آرمی چیف آتا ہے تو اسٹیٹ بینک کے چیف کی کیا حیثیت ہے؟ یہ بات نہیں ہے. ہوائی باتیں ہو رہی ہیں پاکستان کے اندر, سیریس گفتگو نہیں ہو رہی. نہ وہ کر رہے ہیں, ہمارے اکانومسٹ سیریس گفتگو کر رہے ہیں, کوئی نہیں کر رہا. سچی بات تو کوئی نہیں کرنا بھی چاہتے ہیں اس ایشو پہ کہ بات نہیں. وہ سارے دیر, اور مجھے اکثریت, میں نے بڑے رسپیکٹ سے بات کروں گا. میجورٹی کوئی ہو سکتا ہے, اللہ تعالیٰ نے کسی کو توفیق دی ہو, لیکن میجورٹی جو ہے وہ IMF ورلڈ بینک کی لائن ٹو کرتے
اور وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک اسٹیٹ آف اچھا، پاکستان میں جو اکانومسٹ رہے ہیں پاکستان کی گزشتہ 30-40 سالہ ہسٹری کے اندر، سارے وہیں سے کوئی ایک بندہ بتا دیں سارے وہیں کہ سے جو وہاں سے نہیں آیا اور اس نے کوئی کام کیا ہو؟ آپ دیکھیں سب سے بڑا ٹینیور جو ہے نا، سب سے سٹیبل ٹینیور وہ وزیر خزانہ کا ہوتا تھا. 4 گورنمنٹ بدل جاتی تھی، وزیر خزانہ ایک رہتا تھا. وہاں سے اس کو اقیلی، میں حیران ہوتا ہوں کہ جب پہلے پلاٹ الاٹ ہوئے ہیں، پہلے پلاٹ جس میں ایوب خان کو 500 ایکڑ زمین ملی تھی، اس میں کوٹری براج کے اندر، اس میں اکیلی جو تھا نا وہ امریکہ سے آیا تھا، اس کو بھی 500 ایکڑ ملا تھا، اور بیگم اکیلی کو بھی انہوں نے دیے تھے 500 ایکڑ. اچھا، اتنی لاڈلی تھی وہ. تو یعنی یہ وہ لوگ شعیب جیسے آیا تھا، اس کو بلایا گیا تھا، اور شعیب نے جس طرح پاکستانی کی اکانومی کو اعتبار، پھر اس کے بعد باقی آپ آتے جائیں جتنے بھی لوگ تھے ہمارے ہاں، وہ سارے وہیں سے پنڈے پڑے ہوئے، وہیں سے سارے سے آئے ہوئے. یہ آخری حفیظ شیخ، یہ برزا باکر. اچھا، اسی ضیاء الحق کے دور کے اندر جو پلاننگ کمیشن کو ہیڈ کیا پروفیسر خورشید صاحب جیسے لوگوں نے، ان جیسے محبوب الحق صاحب کا نام آپ بڑے عزت و احترام سے لیتے ہیں، محبوب الحق نے، غلام اسحاق خان کا ذکر ہوتا ہے، یہ سارے اسی سے انفلوئنس تھے. نہیں، غلام اسحاق خان جو تھا نا وہ اس کو خاص طور پہ دیکھیں اس وقت وہ کہہ رہا تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہوتی ہے. وہ جو رہا تھا کہ پاکستان کو اکانومی میں پاکستان کو بم بنا رہا تھا. امریکہ جو تھا ہر سال 6 مہینے بعد سرٹیفکیٹ دیتا تھا کہ پاکستان اٹامک بم نہیں بنا، این او سی دے رہا تھا. ٹھیک. اور فنانسز کو مینج کرتا تھا غلام اسحاق خان. ڈاکٹر صاحب قدیر صاحب کہتے ہیں کہ اگر غلام اسحاق خان نہ ہوتا تو ہمارا جو ہے بم نہ بن سکتا. ایک اور آدمی کا بھی نام لیتے تھے، بینکر تھا بہت بڑا، وہ مینج کرتا تھا سارا کو. تو پاکستان کو انہوں نے اللہ کی طرف سے ایسا ہوا کہ پاکستان کی طرف سے آنکھیں بند کی. دیکھیں میں آپ بتاؤں، ایک پروگرام تھا 1996 میں اس پہ کیا تھا، وزٹرز پروگرام. اس کے اندر جو لومنائی کی بک دی تھی نا، اس بک میں امریکہ سے 2 آدمی گئے تھے، اور امریکہ پاکستان سے، ایک غلام محمد اور ایک غلام اسحاق خان. اچھا. اور تیسرا میں جس کے بارے میں وہ سمجھتے تھے کہ میں شاید کام آ جاؤں، لیکن میں ان کے کام نہیں آ سکا. ٹھیک. اب یہ صورتحال جو ہے اس کے اندر غلام اسحاق خان، آپ نے جو سوال کیا وہ بیسیکلی پیریڈ ہی پاکستان کا بڑا عجیب ہو گئی. اس طرح پاکستان کو امداد بہت ملی. اچھا، اسے اگر وہ پیریڈ تھا غلام اسحاق خان والا، پھر مشرف والا بھی تو پیریڈ ہمیں ملا بھی. مشرف والا پیریڈ میں ملا. مشرف دیکھیں عثمان صاحب، جس چیز کا حساب لینا چاہیے وہ لینا چاہیے ایڈ کا. آپ کا $116 ارب جو ہے نا، یہ آپ کیا ہے قرضہ. آپ کو تقریباً اتنی ہی ایڈ ملی ہے، جس کا قرضہ نہیں تھا مفتا. وہ کدھر خرچ ہوا؟ وہ خرچ ہوا مشرف کے اور ضیاء کے زمانے. میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب نے جو قرضہ کمیشن بنایا تھا اس کی رپورٹ کبھی منظر عام پہ آ جائے گی. 14 مہینے آڈٹ کروانے کا 14 میں فضول. پاکستان کا بیوروکریٹ اپنی فائل کے اوپر بیٹھ کے کرے گا. یہ تو چور کے بچے ہیں سارے کے سارے. تو ہمیں مطالبہ کرنا چاہیے. عثمان صاحب، میں نے اس دن میں مطالبہ اسی پروگرام میں بھی کیا ہے کہ ایرک ٹوساں کی کمیٹی ہے برسلز میں بیٹھی ہوئی. اس کمیٹی کا نام ہے کمیٹی فار دی ایبولیشن آف انلیجیٹمیٹ ڈیٹ. اس کمیٹی کے اندر کم از کم 250-300 ارکان ہیں جو ماہر ہیں اس چیز کے. انہوں نے ایکواڈور میں گئے تھے، 14 مہینے کے اندر 70 لاکھ فائلیں نکالی تھی اور کانٹریکٹ نکالے تھے کو 22,000. ان کی انہوں نے سکروٹنی کی تھی اور بتایا تھا کہ آپ کا 92% قرضہ جو ہے یہ غلط ہے، جعلی ہے. آپ بلا لیں اس کو کمیٹی کو، وہ مفت آنے کو تیار ہیں. مجھے کہ میں رابطہ کرواتا ہوں، مفت آ کے آپ کیسے دیں گے؟ یہاں پتہ کیا ہو جاتا ہے، نہیں یہ جو بڑا عجیب و غریب ہے، بڑا مسئلہ ہے، یہ تو سینسٹیو ڈاکومنٹ ہے. یہ نہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. میں ایم ڈی واسا تھا. ایم ڈی واسا میں ہم سروے کرنا چاہتے تھے پورے پاکستان، پورے کوئٹہ کی زمین کے نیچے پانی، گیما ریس سروے کہتے ہیں اس کو. تو میرا جو تھا وہ تو بعد جو تھا کنسلٹنٹ وہ تھا ڈیوڈ باکس. اس نے کہا کہ ہم ہیلی کاپٹر کا سروے، اس میں کینٹ بھی آتا تھا. اور کمانڈر صاحب سے ملنے گیا تو پہلے تو انگریزی میں گفتگو ہوتی تھی، پھر اس کو سائڈ پہ مجھے کہتا ہے اردو میں گفتگو کر کے کہتا ہے، بوڑھے صاحب کمال کرتے ہیں، اتنی سینسٹیو جگہ ہے اور یہ ہے وہ ہے، اور آپ یہاں پر آ کے ان لوگوں کو لے کے آ رہے ہیں اور جو ساری تصویریں لے کے چلے جائیں گے، کیا سمجھ ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، مجھے نہیں اندازہ تھا. میں آ گیا، اس کو اردو سے اندازہ ہو گیا کہ اس نے بات کیا کی. اس نے کہا ول یو گیو می اونلی 3 days. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ جائیں. 3 دن کے بعد واپس آیا. اس نے اپنا کمپیوٹر کھولا، پورا نقشہ اس کے سامنے تھا. کہتا یو نو فرام ویئر آئی باٹ. میں نے کہاں سے خریدا؟ آئی باٹ اٹ فرام این اوپن مارکیٹ شاپ ان نیو دلی. یہ بہانے کرتے ہیں، چوریوں کے بہانے کرتے ہیں اپنے کہ ہم اس کو دے دیں گے. یہ سچویشن. اچھا جی، آپ جو ہمارا اصل موضوع ہے جو کہ
یہ جو اکانومی کے حوالے سے جو بھی بحث چل رہی ہے اس کو سمیٹے گا کون, اور یہ کسی رخ پہ جا رہی ہے, مساق کے معیشت ہو رہا ہے نہیں ہو رہا. آپ کو دیکھیں جن لوگ جو لوگ ان تینوں کو لاتے رہے نا, ان کو چاہیے کہ ان تینوں کو کان سے پکڑ کے یہ جگہ بٹھائیں گے, ٹھیک تینوں کو بٹھانا. وہ تو کہہ رہے ہیں ہم نے کان نہیں پکڑنا, اپنا آپ ہی نپٹو, اپنا کان پکڑے. جب تینوں میں قوم کان پکڑ کے دکھائے, کان پکڑے تب بھی اعتراض, نہ پکڑے تب بھی اعتراض, اور راستہ کوئی نہیں. کان پکڑے, کان پکڑ کے بٹھاؤ ان کو, جس نے جو کیا انہوں نے بٹھانا ہے اور میں بٹھانا. اچھا چلو, میرے میں طاقت ہے, کسی اور میں طاقت ہے. چلے سر عثمان صاحب ایک حقیقت کو مان لیں کہ کون طاقتور ہے, مان لینا چاہیے, اوپنلی مان لینا. چلے جی مان لیتے ہیں جی, یہاں بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں اور انتہائی اہم ایشو ہے بھارت کا, اس پر کریں گے ڈسکشن. جی ناظرین, یہ گفتگو آپ نے سنی سابق نیول چیف اور سابق چیئرمین جوائنٹ چیفز کمیٹی, ان کا آپ نے انٹرویو سنا, اور اس انٹرویو میں یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اپیل کی گئی ہے کہ مسلمانوں کا قتل عام کیا جائے, اس حوالے سے انہوں نے خط لکھا, اس میں کئی نیول چیفز اور آرمی چیفز بھی شامل ہیں, بہت بڑی تعداد فوجی افسران کی ہیں. انہوں نے اپنا کنسرن شو کیا کہ اس کے سامنے بند باندھا جائے. وزیر اعظم نریندر مودی کو خط لکھا, انہوں نے اپنے دستخطوں کے ساتھ, کئی سفارتکاروں کے اس میں سائن شامل ہیں, لیکن بدقسمتی سے اس کا کوئی جواب نہیں آیا. اور یہ سب جس طریقے سے ایک طرف معاملہ وہ بڑھ رہا ہے, اور ایک جو سنجیدہ طبقہ ہے بھارت کا جس میں فوجی بھی شامل ہیں جن کی یہ بات کر رہے ہیں, انہوں نے اپنا کنسرن شو کیا, اس کے اوپر بھی کوئی جواب ان کو نہیں ملا. اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کچھ طے ہو چکا ہے. کا شروع کا حصہ ہے, آگے انتہائی خوفناک باتیں. اس میں 4 نیول چیف ہیں جنہوں نے خط لکھا ہے, اس میں 2 ایئر چیف ہیں جنہوں نے خط لکھا ہے, اس میں کوئی تقریباً 70 کے قریب امبیسڈرز ہیں, سفارتکار, اس کے اندر کوئی 55 کے قریب فیڈرل سیکریٹریز ہیں, بیوروکریسی پوری کی پوری بیوروکریسی. انہوں نے کہا ہے دیکھیں بات سنیں, آپ کو اندازہ نہیں کہ آپ کیا کر رہے ہو. انہوں نے کہا ہے کہ 1% مسلمان ہیں فوج کے اندر, کو 15 سے 19% سکھ ہیں اور 80 سے 85% ہندو ہیں. آپ یہ سارے کے سارے لوگ جو تھے جن کو آپ انڈیا کی ایک مدر لینڈ کی وجہ سے جا کے کھلاتے تھے, ان کے اندر ایک سیریس قسم کی ڈسسیٹسفیکشن پیدا ہو رہی ہے. اور اگر آپ نے ایک دفعہ لڑائی شروع کروا دی, اور کہتے ہیں ہر دیوار کے اندر جس سطح کا اوتھ لیا گیا ہے اور جس طرح کی گفتگو شروع ہوئی ہے اور جس طرح کا سب کچھ ہوا ہے, جینوسائیڈ کا قتل, اس کے بارے میں ایک رپورٹ اس کے اندر کہتا ہے یہ ہے کہ اس کی انڈین آرمی کے آفیسر جو ہیں ان کو پرسویٹ کیا جا رہا ہے کہ تم نکلو, اور یہ پرسویشن جو ہے وہ انڈر ہینڈ کی جا رہی ہے, اور اس کے اندر آرمی چیف کو بھی انوالو نہیں کیا جا رہا. اور یہ کہتا ہے بہت خطرناک بات ہے. سب سے اہم ترین بات جو کہتا ہے کہ اس سارے معاملے کے اندر خاموشی بہت شدید قسم کی, اور خاموشی کی وجہ یہ ہے کہ وہ الیکشن سے پہلے اس معاملے کو مزید تیز کرنا چاہتے ہیں. اور وہ کہتا یہ ہے کہ انڈیا پہلی دفعہ اس مقام پر ہے کہ جس سے اس کے دونوں بارڈر محفوظ نہیں ہیں, یعنی اس کا جو ناردرن بارڈر بھی محفوظ نہیں ہے, بلکہ ایسٹرن بارڈر بھی محفوظ نہیں ہے, اور ویسٹرن بارڈر تو آلریڈی محفوظ نہیں. یہ عثمان صاحب اتنی بڑی بات ہے, یہ میرا خیال ہے دنیا کی کسی فوج کی تاریخ کے اندر اتنے کنسرن کے ساتھ لیٹرز نہیں لکھے گئے. اور یہ آپ دیکھ لیں, ہمارے ہاں آپ دیکھیں, میڈیا دیکھیں, کتنی خاموشی ہے اس کے اوپر, ابھی تک خاموشی چلی آ رہی ہے. اور اگر کوئی مطلب یہ ہے کہ بات کرے گا تو کہیں گے جی یہ تو نہیں, اس کے اوپر کنسرن شو کیا عمران خان صاحب نے بھی بیان دیا, یہ اس اوتھ کے حوالے سے دفتر خارجہ نے یہ خط یہ بتاتا ہے. اچھا اب میں عرض کروں, آج سے تقریباً 11 سال پہلے جس وقت امریکنز پلان کر رہے تھے, اور اس وقت ایک صورتحال یہ تھی کہ انڈیا میں یہ کنسرن پیدا ہو گیا تھا کہ امریکہ میں چھوڑ کے جا رہا ہے اور کسی اور طرف پلان کرو, پھر امریکہ کے ساتھ ان کی یاریاں دوستیاں. اور یہ کرسچن مینن ہوتا تھا جہاں پر مسٹر مینن, وہ جو شیو شنکر مینن بعد میں سیکرٹری خارجہ بھی رہا, یہاں کا امبیسڈر ہوتا تھا, اس نے باقاعدہ ایک آرٹیکل لکھا تھا, اور اس کے ساتھ اور لوگوں نے 2-3 لوگوں نے آرٹیکل لکھا. اس نے کہا تھا انڈیا کے اندر نریندر مودی کے آنے کے بعد صورتحال یہ ہوئی ہے کہ انڈیا کے اندر اب کسی بھی طور پر بھی ایک ایسا ملک بننے کی پوری آوشکتا جس کو کہتے ہیں وہ ہو گئی ہے کہ جس سے شام ہوتا ہے. کہتے ہیں انڈیا جو ہے گھر لڑائی جو ہے وہ بلٹ اپ ہوگی. فوج کے اندر تو چلو ٹھیک ہے آپ کر لیں گے, لیکن جو سکھوں کا معاملہ شروع ہو چکا ہوا ہے 19% فوج میں بہت بڑی تعداد ہوتی ہے.
19% کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہیں تو پنجاب میں، ٹھیک ہے، اتنا سب آپ کا صوبہ ہے۔ انہوں نے ابھی جو نقشہ شائع کیا ہے اس میں تینوں صوبے شامل کیے ہیں، ہریانہ بھی شامل کیا ہے اور ہماچل پردیش بھی شامل کیا اس کے اندر۔ اس نے کہا یہ پنجاب کا حصہ تھے، یہ آپ کس کا رہتا ہے؟ تو 19% سکھ جو ہیں اتنی بڑی تعداد ہے، کیونکہ یہ سکھ جو ہیں یہ جس علاقے کے اندر آ کے ایک دفعہ انہوں نے ٹیک اوور کر لیا تو پھر تو آپ کہاں جائیں گے اور کہاں نکل سکیں گے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کس گھر پہ جا کے اٹیک کریں گے، کس جگہ؟ جو اسٹریٹ فائٹ ہوتی ہے نا، یہ فوج کا کام نہیں ہوتی۔ فوج جاتی ہے کور کے اندر، مثلا آپ بہت زیادہ فائر کرتے ہیں تاکہ آگے سے کوئی فائر نہ آئے، نیچے سے فوج موو کرتی ہوتی ہے۔ جب آپ بلٹ اپ ایریا میں جاتے ہیں تو آپ تو کچھ نہیں کر سکتے۔ صحیح بات۔ یہ گھر ہندو کا ہے، یہ گھر مسلمان کا، اور یہ گھر سکھ کا ہے، اور یہ گھر عیسائی کا ہے، اور ایسے جڑے ہوئے ہوتے ہیں آپس میں کہ اگر آپ کو ہو سکتا ہے نشانہ اس طرح مارنا چاہے تو اس وقت اتنا کنسرن ہے۔ یہ آخر میں تقریباً آنسو آ گئے تھے اس بندے کے۔ یہ بندہ جو ہے ان کا بہت بڑا لیول کا بندہ ہے، ایڈمرل ارون پرکاش، یہ اس کا خود چیئرمین جوائنٹ چیف رہا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ یہ انڈیا کی تاریخ میں کبھی ایسا ہوا ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا ہے کہ آپ اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا کے جو مختلف قسم کے سکھ تھے یا جو مسلمان تھے، جو کہ ان کو جنہوں نے مختلف قسم کی قربانیاں دی ہیں، جن کو آپ نے میڈل دیے ہیں، وہ میڈل بھی کھرچ دو۔ وہ جو وہاں لگے ہوئے ہیں ان کا جو GHQ ہے، جنرل ہیڈ کوارٹر جو ہے، اس کے اندر سے ان لوگوں کے نام وام سارے کچھ جو ہے وہ ظاہر بات ہے کافی لوگوں نے قربانیاں۔ انڈیا میں سمجھتا ہوں کہ اس مقام پہ آ چکا ہوا ہے جس مقام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہادت کی تھی کہ یہ تقسیم ہوتی، مملوک کا لفظ، کہ ان کے بادشاہ، بہت سارے بادشاہ ان کے ہو جائیں گے کہ جس پہ آپ پھر آخر میں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اور ان کے حکمران۔ 563 ریاستیں تھیں جس وقت انڈیا جو ہے وہ انگریز آیا جہاں پر، 563، اور ان 563 ریاستوں کے اندر کوئی یونیفائڈ گورنمنٹ نہیں تھی۔ انڈیا کے اندر ہندو جو ہے صرف 250 سال کے لیے برسر اختیار رہا ہے، گپتاز اینڈ موریہ۔ اس کے علاوہ چھوٹی چھوٹی یہ فلانا کا راجہ اور سارے راجے ایک دوسرے سے لڑتے رہتے تھے۔ ایک کے پیچھے کالی دیوی ہوتی تھی تو دوسرے کے پیچھے اپنا کوئی اور دیوتا ہوتا تھا، تو یہ سارے کے سارے جو تھے، یہ ایک اس کا نمائندہ تھا، ایک اس کا۔ اب بنگال والے جو تھے، اور ہر ایک کا دیوتا علیحدہ علیحدہ ہے۔ آپ خود سوچیں کہ جس جگہ بنارس بنا ہے اس وقت، یہ بنارس کیوں بنا؟ لڑائی کی اس نے اپنا برہما سے، شیو نے، اور اس کا سر کاٹ 10 سروں میں 5 سروں میں سے ایک سر کاٹ کے لے آیا اور اس کو لٹکا کے پورے علاقے میں گھمانا شروع کیا، اور بنارس میں آ کے غائب ہو گیا، اور وہاں سے اس نے بنارس کر دیا کہ یہ جگہ بڑی پاک پوتر ہے۔ یہ افسانوں کے ساتھ یہ پورے کا پورا جو ہے ملک جو ہے بلٹ اپ ہوتا رہا ہے، میتھولوجیز والا کنٹری، جیسے گریک میتھولوجی ہوتی تھی۔ ایسے معاملے کے اندر اتنا خوفناک سینیریو بنتا جا رہا ہے انڈیا کے اندر کہ وہ اس میں ایک جگہ اور بھی کہتا ہے، اس نے کہا تمہارا معاملہ یہ آ جائے گا کہ تم کشمیر کو بھول جاؤ گے، کشمیر تمہارے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، اس سے بڑے ایشوز بلٹ اپ ہو جائیں گے، تمہیں وہاں سے فوج نکالنی پڑ جائے گی، یہ لیول آ جائے گا۔ اور اگر تم نے وہاں سے فوج نکال لی تو کشمیر کی جو پوری کی پوری سینیریو ہے بنا ہوا اتنے سالوں کا ٹرین سینیریو جو ہے وہ ایک دم قبضہ کر لیں گے، پھر تم کیا کرو گے؟ اتنی خوفناک، خود سوچے نا کہ اب انڈیا کے گلی گلی میں جب وار شروع ہو جائے گی، 22-23 کروڑ مسلمانوں سے اب لڑنا شروع ہو جائے گا، تو فوج تو اتنی زیادہ نہیں ہے، تو 7 لاکھ فوج تو وہاں سے نکلے گی۔ جب وہ نکلے گی تو پیچھے ہیں کون؟ پیچھے تو ملیٹنٹس بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا، اس صورتحال کو کنٹرول کرنے کی کوئی ایسی قوت ہے انڈیا کے اندر کہ جو وائسز ہیں، جو یہ جیسے ایسی وائسز ہیں، ان کے اندر اتنی طاقت ہے کہ یہ اس کو اوور کم کر سکے؟ بہت مشکل۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 1915 سے یہ چلا آ رہا ہے، 1920 سے پہلی دفعہ جو تھی، یہ گریجولی بڑھ رہے ہیں اپنے گول کی۔ اب یہ ہے نا، جب یہ سطح آ جائے نا، پھر وہ جو اس کی کہانی لکھتے ہیں نا، اس کی کروسیڈز کی صلیبی جنگوں، آپ دیکھیں 12 صلیبی جنگیں ہوئی ہیں، 400-450 سال لڑتے رہے۔ اور آخری جو جنگ جس میں ہوا تھا وہ یہ تھا کہ بیلجیم میں ایک ٹین ایجر لڑکا تھا 13 سال کا، اس نے ایک بہت بڑی بگی بنائی تھی، اس بگی کے بعد حضرت عیسیٰ کی تصویریں، بی مریم کی تصویریں، اس کے بعد اور لوگوں کی تصویریں جا کے تصویریں لگائی تھی، فرشتوں کی، سینٹ پیٹر کی، اور اس نے کہا تھا کہ بوڑھے ہار گئے ہیں، ہم جا کے لڑیں گے۔ تو ٹین ایج لڑکے 4 لاکھ اس نے اکٹھے کیے تھے، ناروے سے، بیلجیم سے، سویڈن سے، فرانس سے سارے، اور یہ سارے جا کے مالٹا پہنچے تھے کہ ہم مالٹا سے کراس کر کے جائیں گے فلسطین اور ہم جا کے چرچ لیں گے۔ مالٹا میں موسم اتنا گرم تھا، وہ ٹھہر رہنے والے وہاں کے آدھے تو 2 لاکھ وہیں مر گئے اور آدھے وہ بچے اغوا ہو گئے، پتہ نہیں کس قدر گئے کہ 4 لاکھ مالٹا کے بعد ان کا، اس کے بعد پھر وہ بیٹھی ہیں۔ یہ بن جاتی ہے چیزیں، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ہر بندے نے سورگ میں جانا ہوتا ہے،
ہر بندے نے جا کے تو سب کو ان کو تو کہا تو یہ گیا ہے نا کہ ابھی جس وقت جنگ شروع ہوگی مسلمانوں کے ساتھ تو ایک دم ہمالیہ سے شیو نیچے اتر آئے گا، اس کے پیچھے پیچھے برہما آئے گا، اس کے ساتھ ساتھ ایشور کچھ اور لوگوں کو فورسوں کو بھیجے گا. اس کو مذہبی جنگ کے طور پہ تیار کر رہا ہے ہی مذہبی جنگ، ہے ہی مذہبی، اس کی تیاری کر، اس کی تیاری ہو چکی ہوئی ہے، مکمل آ چکے ہیں. اور یہ چیز ہے اس مذہبی جنگ. اور آپ کبھی ان کی تقریریں سنیں نا، تقریریں ہیں. اور جو نریندر مودی صاحب نے جو روپ آج کل جو بھرا ہوا ہے وہ بھی اسی طرح کے کہنے پہ ہی کیا ہوا ہے. انہوں نے اپنی داڑھی بڑھائی ہوئی. وہ جو کہنا ہم سبرامنیم سوانی، اس نے کتنی عجیب و غریب بات کی تھی کہ مسلمز آر ناٹ ایکولز، مسلمز آر ناٹ ایکولز. یہ اس دنیا اس جہاں پر صرف ایکولز ایک ہی ہیں اور اس کو ہندو ہونا چاہیے. اور اب وہ کہتے ہیں کہ اب ہم کوئی بھی مسلمان ہو، خواہ کسی یہ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، خواہ وہ ہماری نسل کا راجپوت ہو، خواہ کچھ ہو، وہ خالصتاً جو ہے وہ ہمارے اس میں اب ہم اس کو قتل کر دیں گے. اور دوسری بات یہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک بہت زیادہ جسے کہتے ہیں پروپیگنڈا کر رہے ہیں کنورژن کا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اتنے مسلمان ہندو ہو گئے تو اتنے وہ ہو گئے، اتنے اور ہوئے بھی ہیں دو چار جو تھے دو چار ہوئے ہیں، دو تین ہی ہوئے ہیں ایسے. لیکن اس کو پروپیگنڈ اس طریقے سے کیا جاتا ہے کہ جیسے وہ، لیکن خوف کی بنیاد پر بھی. میں ابھی کویت ایئرپورٹ پہ تھا تو ہندو انڈیا دلی کی تھی، تو اس میں بہت سارے ہندو بچے جو ہے نا میرے پاس آ کے، سارے مسلمان بچے جو تھے انڈیا کے میرے پاس آ کے بیٹھ کے باتیں کرتا رہا. کہتے ہیں خوف بہت زیادہ ہے، ہر ایک کو اندازہ نہیں کہ کیا ہونے والا ہے، کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے. کیونکہ وجہ ساری یہ ہے کہ فوج تو نہیں ہے کہ یونیفارم پہنتی ہے، پولیس بھی نہیں ہے کہ یونیفارم پہنتی ہے. اچانک ایک گھر سے اٹھے نئی دلی میں جو فسادات پچھلے سال ہوئے کیا ہوا ہے، جو واشنگٹن پوسٹ کی خوفناک رپورٹ یہ تھی کہ وہ ایک پادری کے گھر میں گھسے ہیں RSS والے لوگ، انہوں نے اس کو مارا ہے، اس کے بچوں کو مارا ہے، اس کو بے ہوش کیا ہے. اس کے بعد اس نے پولیس کو بلایا تو پولیس نے اس چیز کا درج کیا کہ چونکہ اس جگہ پر ریلیجن کی تبدیلی جرم ہے، تم تبلیغ کرتے تھے لوگوں کو عیسائی بنانے کے لیے، الٹا مقدمہ اس پہ کر دیا. یعنی ریلیجن کی اس کو تقریباً 80% اسٹیٹس میں مذہب تبدیلی منع ہو چکی ہوئی ہے، قانون پاس ہو چکا ہے کہ کوئی اپنا مذہب، یعنی وہ ہندو ہو سکتا ہے واپس جا سکتا ہے، وہ کہتے ہیں وہ گھر واپسی ہے، لیکن ہندو سے کرسچن نہیں ہو سکتا، مسلمان نہیں ہو سکتا، جین نہیں ہو سکتا، بدھ نہیں ہو سکتا. لیکن آپ خود سوچیں کہ کتنا ظالم یہ لوگ ہیں کہ بدھ پیدا ہوا گیا میں، سارناتھ میں اس نے پہلا لیکچر دیا. سارناتھ ہے 12 یا 13 کلومیٹر دور بنارس سے، ٹھیک. اور بنارس میں آپ خود سوچیں کہ اس وقت کتنے بدھ ہوں گے، 370 یا 400 کے قریب ٹوٹل. وینش کر دیا پورا مذہب، وینش کر دیا. یہ جو سومناتھ جس کی ہم باتیں کرتے ہیں کہ محمود غزنوی نے کہا تھا، تو رمیلا تھاپر نے اسٹڈی کی، اس نے کہا جینز آئے تھے اور انہوں نے سومناتھ کا مندر تباہ و برباد کیا تھا اور اس کے اوپر مہاویر کا پرچم لہرایا تھا. یہ محمود غزنوی کے آنے سے کم از کم 150 سال پہلے مندر گر چکا تھا. لیکن ہمیں تو یہی پڑھایا جاتا ہے کہ جی جا کے مندر، وہ انگریز نے سارے دشمنی پیدا کرے. اس کی کتاب ہے رمیلا تھاپر کی سومناتھ، اس نے کہا کوئی مندر ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا وہاں پر جب محمود غزنوی آیا. انگریز نے ایک نفرت پیدا کرنے کے لیے ہندو مسلمان کے اس کو کہا گیا، اور نسیم جازی نے بدھ شکن بنا دیا اس کو. ہمارے یہاں تو جو انگریز پڑھا گیا اس کو دار پر ہم نے اس کو چلا دیا. کوئی مندر ایگزسٹ نہیں کرتا تھا وہاں پر. دیکھیں نا، یہی تو ہم کہتے ہیں کہ رستے میں اتنے آئے مندر، اس نے کسی کو نہیں کرایا. پھر ہم توجیہ کرتے ہیں اس کے اندر سونا تھا، تو اس کے اندر یہ تھا، اس کا فلاں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. تو مہاویر کا جھنڈا اس کے 150 سال آنے سے پہلے اس میں لہرا دیا گیا تھا. اور وہ کتنی جنگیں ہوتی تھیں، یہ سارے کے سارے راجے آپس میں جس طرح کی جنگیں کیا کرتے تھے. یہ کہانیاں جتنی بھی بنی ہوئی ہیں، خواہ وہ مذہبی کہانیاں ہیں. اب یہ رام چندر جو اب بیسیکلی تو ایک مذہبی کہانی ہے نا، اوتار میں سے آتا ہے نا. سری لنکا سے وہ راون اٹھ کے آیا تھا اور اس کے بعد یہ جنگ ہوئی تھی، یہ ایودھیا میں تھا، یہ سارے. اور پھر کورو پانڈو کی آپ جنگوں کو پڑھیں، آپ نے سارے مہا بھارت کے بھی آپ پڑھیں تو آپ حیران ہوگا کہ یہ پورے علاقے کے اندر اور کوئی کام ہی نہیں تھا، کھانا پینا سونا جنگ کرنا. اور جنگ کرتے کرتے پورے کے پورے برصغیر کو انہوں نے بدامنی کی ایک پوری لہر میں گرفتار کر دیا تھا. اب وہ واپس رکھتا ہے کورو پانڈو جو ہے نا دوبارہ. لیکن اس وقت مسلمان مقابلے میں 24 کروڑ مسلمان ہیں. اتنا سا تھا ویتنام، امریکہ اس کو کچھ نہیں کر سکتا. حالانکہ مذہبی جنگ نہیں تھی، ہوم لینڈ کی جنگ تھی، جہاں تو جو بھی مسلمان ہے کم از کم اس کو اتنا تو اطمینان ہے کہ کافر کے ہاتھ سے مرے گا یا کافر کو مارے گا. کیونکہ اس کو یہ تو پتہ ہے کہ کل کو ویسے مار دیں گے. وہی بچے مجھے یہی کہہ رہے تھے، اس نے کہا ہمیں اتنا اطمینان ضرور ہوگا کہ جس کے ہاتھ سے مریں گے
وہ مسلمان نہیں ہوگا، اور جس کو ماریں گے وہ مسلمان۔ چلیں جی، اللہ تعالیٰ خیر رکھے، دیکھتے ہیں کیا معاملات کس طرف جاتے ہیں، یا بریک لیتے ہیں۔ بریک کے بعد آئیں گے تو ایک اور جو اس وقت محاذ جنگ بنا ہوا ہے اور جو افراتفری کا عالم ہے وہ ہے قازقستان۔ آخر معاملہ ہے کیا، بیہائنڈ دی سین چیزیں چل کیا رہی ہیں، اس کا کریں گے ذکر بریک کے بعد۔ جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ قازقستان کی صورتحال گزشتہ چند دنوں سے خراب ہے، حکومت کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے، اور یہ سارے مظاہرے ہو رہے ہیں مہنگائی میں اضافے کے خلاف۔ خاص طور پر تیل کی قیمت میں اضافہ ہوا تو لوگ سڑکوں پہ نکل آئے۔ روس کی مدد حاصل کی گئی ہے قازق صدر نے، اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق جو ہے وہ درجنوں لوگ اس مظاہروں میں مارے جا چکے ہیں، ہزاروں گرفتار ہیں۔ معاملہ آخر ہے کیا کہ اچانک ان مظاہروں کے پھوٹ پڑنے کی، اور خاص کر جو وسطی ایشیا میں تیل پیدا کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے اور جو وسائل سے مالا مال ہے، اس میں اوریہ صاحب اس کا معاملہ ہے کیا، بیک گراؤنڈ کیا ہے، پس پردہ کہانی کیا ہے، پیچھے کیا چل رہا ہے؟ CIA کی ابھی بتائی تھی پوری کی پوری تفصیل پہلے بھی اس میں، کہ CIA جو آتا ہے تو 5 بنیادی چیزیں، ایک تو یہ ہے کہ اپوزیشن کو فنڈ کرتا ہے، اسیسینیشن کرواتا ہے، اس کے بعد ڈسٹرائنگ دی اکانومی، اکنامک اسیسینیشن کرتا ہے، اور اس کے ساتھ میڈیا ٹیک اوور اور کریٹنگ دا کیوس۔ اب دیکھیں اس ملک کا تو کیوس سمجھ نہیں آتا۔ اگر آپ قازقستان جائیں، الماتے نا، یہ ایک تو دور دراز علاقہ ہے، اور بہت ہی خوبصورت کہا جاتا ہے کہ یہ ایشیا کا سوئٹزرلینڈ ہے۔ چائنا کا جو یورپ کو راستہ جاتا ہے سی پیک کا، جسے ون بینٹ ورلڈ وہ قازقستان سے ہو کے گزرتا ہے۔ ایک دوسرا یہ ہے کہ یہ روس کا بنیادی طور پر سب سے بڑا ڈیپینڈنگ ایریا ہے، کیونکہ دنیا کا یورینیم کا سب سے بڑا ذخیرہ اس کے پاس ہے۔ اگر آپ نے اٹامک انرجی کے ساتھ توانائی بنانی ہے تو آپ قازقستان جو ہے اس کو آپ ڈیپینڈ کرنا پڑے گا۔ 11واں نمبر پہ تیل ہے پروڈیوس کرنے والا ہے، اور 30واں نمبر ہے اس کا گیس کرنے والا۔ اس ملک کی جو قومی آمدنی ہے $170 بلین ہے۔ اس ملک کی جو ہے فی کس آمدنی ہے $25,300 ہے۔ یہ ملک دنیا کے چند ممالک میں سے ہیں جو صحت پر 4% خرچ کرتے ہیں اور تعلیم پر 4% کرتے ہیں۔ اس ملک میں ہر بندے کے پاس صحت جو ہے وہ فری ہے، اور ہر بندے کے پاس صاف پانی اور سیوریج کی 100% فیسلٹی شامل ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ اس میں گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، اس پہ ہنگامہ شروع ہوا ہے تو 3 دن کے بعد گیس کی قیمتیں واپس لے لی گئی۔ اس کے باوجود ہنگامے چلتے رہے ہیں، جن میں سے 168 افراد جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں، جس میں 18 پولیس والے بھی شامل تھے۔ اب ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ وہاں پر ایک شخص ہے جس کا نام ہے نظر بایوف۔ نظر بایوف جو ہے 81 سال کے قریب اس شخص کی، اس نے وہاں پر ایک ڈکٹیٹوریل رجیم قائم کرنے کی کوشش کی، اور اس کی بھی ایک مریم نواز ہے جس کا نام ہے زریہ۔ نہیں، مریم نواز تو نہیں، اس کی بیٹی ہوگی، بیٹی ہے نا، بیٹی ہے نا اس کی بیٹی، اس کو لیڈر بنایا اس نے۔ پارٹی وراثت چل رہی ہے تو آپ اس کو اس سے تو نہ اس کی مطلب جیسے ہمارے ہاں وراثت ہے نا، چلو اس کا براول بھٹو کہہ دیں، لڑکی ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کی یہ اس کے اوپر سب سے بڑا اعتراض تھا۔ اس کی ایک دوسری بیٹی ہے کہ جو اس وقت اس کو اور اس کا داماد جو ہے اس کو اس نے بینک دے دیا ہے، مین بینک، اور اس وقت وہ سب سے اہم ترین۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کے جو اس کا جو نا کرپشن، اس کی بہت بڑے ینگ زائل فیلڈ کے حساب سے بھی اس کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ وہ امریکہ کا سب سے بڑا انٹرسٹ یہ ہے کہ اس کا جو بڑا سب سے آئل فیلڈ ہے جو 2,50,000 بیرل روزانہ جو ہے کرتا ہے، اس کے 50% شیئر جو ہے شیورن کمپنی کے۔ یہ ہے اس کی پوری کی پوری کنڈیشن۔ اب ہو کیا رہا ہے؟ پبلک اپرائزنگ جو ہے یہ بنیادی اصول ہوتا ہے CIA کا وہاں پر آنے کا۔ اور یوکرین میں یہ میرے سامنے نقشہ پڑا ہوا ہے۔ یوکرین کی صورتحال یہ ہے کہ یوکرین کے ارد گرد، نیو یارک ٹائم کا نقشہ ہے، اس وقت تقریباً 2.5 لاکھ کے قریب رشیا کی فورسز یہاں انگیج ہو چکی ہیں۔ آپ جب 2.5 لاکھ فورسز یہاں رکھیں گے اور یہاں پر آ کے بھی آپ رشین فورسز لے کے آئیں گے تو پھر آپ جو ہیں وہ فریجائل ہو جائیں گے۔ ایک کونا آپ کا ایسٹ کا ہے، ایک کونا آپ کا ویسٹ کا ہے۔ یوکرین میں جس دن یوکرین نے اعلان کر دیا کہ میں نیٹو میں چلا جاتا ہوں، فوراً وہاں پر نیٹو کے وہ سارے کے سارے جو ہیں ہتھیار میزائل وغیرہ پہنچ جائیں گے، اور یہ تو چین کا راستہ بند کرنے والی صورتحال ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چیزیں اب گرم ہونا شروع ہو جائیں۔ 2011 میں جس وقت سب سے پہلے تیونس میں ہنگامے شروع ہوئے تھے تو آپ کو پتہ ہم کتنے خوش ہو رہے تھے، اب انقلاب آ رہا ہے، عرب سپرنگ ہو رہی ہے، بہار آ رہی ہے۔ میں آئی بھی راشد غنوشی صاحب نے حکومت قائم کی، مصر کے اندر
ہاں لیکن انہوں نے وہ قائم کچھ کیا۔ نہ ہوا نا مصر کے اندر، مسئلہ یہ ہے کہ مصر کے اندر وہی ہوا کہ مرسی صاحب تیار نہیں تھے، ٹھیک ہے، پورے کے پورے پریپریشنز، یا تو فوری طور پہ لا، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ کتابیں 400 سال پرانی لکھی ہوئی ہیں، کسی نے تیار ہی نہیں کیا کہ جا کے کیا کرنا ہے، اسباب بل بناتے ہوتے 5 سال گزر جاتے ہیں، وہی ہوا انہوں نے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ کرسچین باقی چیزوں کو کھڑا کر انہوں نے دوبارہ کر دیا اور فوج کو لے، تیاری نہیں تھی۔ اس وقت ڈینیل کارنیگی انسٹیٹیوٹ میں 2011 میں لیبنان میں تھا، تو اس زمانے میں انہوں نے وہ سارے اس پہ ڈسکشن ہو رہی تھی کہ یہ ایک ڈیموکریسی اور فنڈامنٹل رائٹس اور فلاں اس کی جنگ ہے، اور امریکہ نے واقعی اس کو اسلام کی جنگ سے نکال کے فنڈامنٹل رائٹس کی جنگ۔ اب تو گنوشی صاحب جب آئے تو ہیں، لیکن گنوشی صاحب کا اسلام جب ویسٹرنائز اسلام بن گیا، ٹھیک، وہ انہوں نے اس کو پھر ہینڈل کیا۔ اس وقت چائنا کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ پاکستان میں بھی پھڈا شروع ہو گیا، انڈیا پاکستان کا، وہاں بھی ختم ہو گیا، بلاکا پہ تو ایک جہاز رک گیا، تو چائنا تو ملنے بنا کے خود تو نہیں اپنے آپ کو اپنا جیگوار کی گاڑیاں، کنٹینمنٹ آف چائنا کی یہ ساری گیم، کنٹینمنٹ آف چائنا کی گیم ہے، اور رشیا کو باقاعدہ اکنامیکلی واپس بھیک مانگنے پہ مجبور کرنے کی گیم، انگیج کر رہے ہیں، انگیجمنٹ آف رشیا، انگیجمنٹ آف رشیا اور الٹیمیٹ گول یہ ہے کنٹینمنٹ آف چائنا، اور لیکن یہ خوفناک جنگ میں بدل سکتی ہے۔ عثمان صاحب وجہ پتہ کیا ہے؟ ایسے میں رشیا اور چین کی جو قیادت کتاب ہے اس کی آئی ہے، میں نے آرڈر آج کر دیا ہے، ہے، کتاب اس کی آئی ہے کسنجر کی، آج ہی میں نے آرڈر کیا ہے، وہ آرڈر دیکھو کیا ہوتی ہے، ورلڈ آرڈر، نیو ورلڈ آرڈر، اس نے کہا ہے فکرے اس کے بڑے کمال کے ہیں، پیپل ہو آر ناٹ لسننگ دا ڈرمز آف وار آر ڈیف، جو لوگ جنگ کا طبل نہیں سن رہے، وہ کہتا ہے اتنا اسلحہ لوگوں نے بن دیا ہے کہ 26 دفعہ دنیا تباہ ہو سکتی ہے، اچھا، تو اس ایک دفعہ کے تباہ کرنے کے لیے صرف چند سیکنڈ چاہیے۔ یہ بہت خوفناک والی صورتحال، خوفناک صورتحال بلڈ ہو رہی ہے، لیکن اس میں اب امتحان ہے چین کی قیادت کا، رشیا کا، کہ کس طریقے سے اس قیادت کو، کا مسئلہ نہیں ہوتا، دیکھا نا کس طریقے سے اس کو اگر ہینڈل کرتے اتنے پرسکون اور اتنے مالدار لوگوں کے درمیان بھی آپ ہنگامے کروا سکتے ہیں، تو پاکستان جیسے غریب ملک کے کتنا آسان کام ہوگا۔ انگیج کر رہے ہیں، انگیجمنٹ آف رشیا، انگیجمنٹ آف رشیا اور الٹیمیٹ گول یہ ہے کنٹینمنٹ آف چائنا، اور لیکن یہ خوفناک جنگ میں بدل سکتی ہے۔ عثمان صاحب وجہ پتہ کیا ہے؟ ایسے میں رشیا اور چین کی جو قیادت ہے، کتاب اس کی آئی ہے، میں نے آرڈر آج کر دیا ہے، ہے، کتاب اس کی آئی ہے کسنجر کی، آج ہی میں نے آرڈر کیا ہے، وہ آرڈر دیکھو کیا ہوتی ہے، ورلڈ آرڈر، نیو ورلڈ آرڈر، اس نے کہا ہے فکرے اس کے بڑے کمال کے ہیں، پیپل ہو آر ناٹ لسننگ دا ڈرمز آف وار آر ڈیف، جو لوگ جنگ کا طبل نہیں سن رہے، وہ کہتا ہے اتنا اسلحہ لوگوں نے بن دیا ہے کہ 26 دفعہ دنیا تباہ ہو سکتی ہے، اچھا، تو اس ایک دفعہ کے تباہ کرنے کے لیے صرف چند سیکنڈ چاہیے۔ یہ بہت خوفناک والی صورتحال، خوفناک صورتحال بلڈ ہو رہی ہے، لیکن اس میں اب امتحان ہے چین کی قیادت کا، رشیا کا، کہ کس طریقے سے اس قیادت کو، کا مسئلہ نہیں ہوتا، دیکھا نا کس طریقے سے اس کو اگر ہینڈل کرتے اتنے پرسکون اور اتنے مالدار لوگوں کے درمیان بھی آپ ہنگامے کروا سکتے ہیں، تو پاکستان جیسے غریب ملک کے کتنا آسان کام ہوگا، آپ خود سوچیں۔ تو یہاں پہ بھی تو کرواتے رہے ہیں نا آپ بخوبی، آپ نے خود کہا کہ جی فنڈنگ ہوتی رہی ہے، کیسے ہوتی رہی ہے، بڑی خبر بھی آج آپ نے دی ہے۔ اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام ختم کرتے ہیں، کل انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے نئے موضوعات کے ساتھ، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔